صحیح بتا رہا ہوں، 1 گلاس دودھ میں 5 گلاس پانی. جی اب بتاؤں کیسے؟ جی ایمانداری سے بتاؤ. اللہ کے ولی کے یہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں، یہاں تک کہ عورت کو جانا روک دیا تاکہ مرد اور عورتیں آپس میں ٹکرائیں تو کسی طریقے کی شیطانیت نہ ہو. جی جی بے شک. اتنا صاف رکھنا چاہتا اللہ تعالیٰ اور شریعت مصطفیٰ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مگر سال میں 1 مرتبہ عرس ہوتا ہے تاکہ لوگ روزانہ اگر نہیں آ پائیں تو سال میں 1 مرتبہ آ جائیں، اپنے کام کاج چھوڑ کر اپنے دامن بھر کے لے جائیں. بے شک. مگر لفظ نام عرس رہ گیا. ایمانداری سے بتاؤ، حقیقت عرس نام تو ہے، عرس میں شیخ چلی کا کیا کام؟ بے شک. وہ دودھ میں پانی نہیں، اب پیشاب ڈال دیا. سمجھ رہے میری بات؟ ہماری نماز پڑھنے والی عورتوں کو، قرآن پڑھنے والی عورتوں کو، حج کرنے والی عورتوں کو آدمیوں سے اختلاط نہ ہو، ٹکرائے نہ، ملے نہ، عرسوں میں جانا روک دیا. اور تم انہی کے عرس پہ ناچنے والی عورت کو قوالی گانے کے لیے بٹھا لیا. بے شک. حقیقت. دودھ میں پانی نہیں ہے، یہ پیشاب ہے. بے شک. بگاڑ دیا عرس کو، بگاڑ دیا عرس کو. اچھا یہ بگڑا کیسے؟ ادھر آؤ، میری بات ہو سکتا کسی کو لگ جائے. یہ بگڑا کیسے؟ آپ اگر بھائی کار چلانا نہیں جانتے اور میں ان کے ہاتھ میں کار دے دوں، کار بھی ٹوٹے گی اور کوئی سامنے آ گیا وہ بھی ٹوٹے گا. بے شک. نا اہل لوگ جو کچھ جانتے نہیں تھے، جنہیں شریعت کا پتہ نہیں تھا، وہ عرس کی کمیٹی بن کے عرس کرنے لگے. جی جی. مجھ سے اگر تم پھاوڑا چلواؤ تو چلا لو. بولو میں تم سے بخاری شریف پڑھواؤں تو پڑھ لو گے؟ نہیں پڑھ سکتے. یہ عرس کا کام صرف عوام کا اتنا تھا کہ چندہ تو کر سکتی ہے مگر چلے گی یہاں کسی عالم کی. بے شک. بے شک. چلے گی یہاں کسی پرہیزگار کی. اب کوئی بھی عالم مائی کا لال کسی ناچنے والی عورت کو قوالہ بنا کے مقابلہ کرنے کے لیے اور اس میں نہیں لاتا، اور اگر لاتا تو اس پہ جوتوں کا ہار ہوتا. جی جی. حقیقت. بے شک. بگاڑ دیا. اب بڑے بڑے مالدار لوگوں کے بچے آ گئے، غریب بیچارے اگر ان کے دل میں کچھ کسک رہ بھی رہی ہے، کون لڑے ان سے؟ کون جھگڑا کرے ان سے؟ وہ مالدار کا بیٹا غنڈا ہے، کون جھگڑا کرے؟ دین کو بگاڑ دیا، بڑھایا نہیں ہے یہ. اب جانتے ہیں آپ غیر لوگوں کے کتنے اعتراض ہیں ہم پر؟ غیر لوگوں، صرف ایک عرس کی بات کر. آپ اپنے علاقے ضلع مراد آباد رامپور میں سارے عرس چھان لیجئے، اگر ایک بھی شریعت کے مطابق ہوتا ہو الا ماشاءاللہ. کیوں بھائی، کیوں بگڑا یہ بگاڑا کس نے؟ یہ بگاڑا نا اہلوں نے. جی جی. میری بات ہو سکتا کسی کو لگے، لیکن اللہ کے واسطے میں اس کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا، تمہیں ہوش دلانا چاہتا ہوں. بگاڑا کس نے؟ آپ کو کار چلانے کے لیے ڈرائیور رکھنا پڑے گا. بیٹا بابو ادھر آ جا، اگر مشورہ کرنا تو ادھر چلے جا. بگاڑا کس نے؟ ڈرائیور رکھنا پڑے گا تب تمہارے گھر کی سواریاں سیف ہیں، ورنہ پورا گھر مارا جائے گا. تم سمجھ رہے ہو؟ اب ان 100 میں سب نے اجازت دے دی. کیوں؟ وہاں پہ جس کو مجابر بنا دیا وہ اور بڑا گنڈا. جی جی جی. وہ اور بڑا جاہل ہے. دیکھو کلیئر. حقیقت. میں اچھے لوگوں کا مخالف نہیں، لیکن یار دین کسی کے باپ نے نہیں بچایا. بے شک. نبی کی اولاد نے بچایا. جی جی. بے شک. سید زادوں نے. ذرا اولاد تو دے کے دیکھو، نوٹ اچھال دینا، وہ بھی اس ویڈیو کی وجہ سے تاکہ ہمارا چہرہ دکھ جائے. ورنہ اگر دینا ہوتا تو مسجد میں چندہ دیتا.
اگر اللہ کو راضی کرنا ہوتا تو کسی غریب کے گھر میں چولہا نہیں جلتا وہاں پہنچتا، کسی غریب کے بچوں کی اسکول کی فیس جمع نہیں ہوتی ہے وہاں پہنچتا. جی جی لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. چلو ایک دن ہوگا سدھریں گے انشاءاللہ. لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ سنو، توجہ رکھو، غور کرو. وہ جو مجابر نہ گنڈا بیٹھا اور اس کے جو آس پاس جو مشیر ہے وہ ان سے بڑے گنڈے، کیونکہ انہیں عورتیں دیکھنا چاہیے، وہ عورتوں کو دیکھیں گے. اب وہ مشورہ دیتے، کہتے میاں اگر عرس بھاری کرنا ہے تو اب کس کو بلانا پڑے گا؟ سپنا چودھری کو. اب کس کو بلانا پڑے گا؟ شیخ چلی کو. کس کو بلانا پڑے گا؟ تسلیم عارف کو. کس کو بلانا پڑے گا؟ ٹینا کو. کس کو بلانا پڑے گا؟ اور مجھے سب کے نام یاد نہیں، موبائلوں میں دیکھو کہ مقابلہ ہوگا. وہ اجازت دے دیتا ہے کیونکہ وہ کئی پیڑھیوں سے اگر پھاوڑا چلائے، پسینے کی کمائی کھائے تو اسے پتا چلے وہ تو وہاں پہ گلک کا کھا رہا ہے، لوٹ رہا ہے. وہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات؟ لیکن اپنا کھائے کمائے. ان لوگوں سے پوچھو جو محنت کر دو، کہتا ہاں بلا لو، ہاں بلا لو. کوئی کہتا صاحب اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، کوئی کہتا اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. تم کیوں نہیں کہتے؟ کوئی گاؤں میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے ایک سال مدرسہ ایسا چلاؤ جہاں سے 10 حافظ قرآن ہو، پورے مدرسے کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. تو مر جائے گا مگر جنت تیرے نام لکھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن. یہ بات نا لوگ دوسری طرف لے جاتے ہیں. بے شک بخدا میں اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں، دوسری طرف نہیں لے جا رہا ہوں. میں ادھر علاقے میں بہت آیا اس وجہ سے. عرس کو اب بگاڑ دیا. ایک گلاس پانی میں، ایک گلاس دودھ میں پانی نہیں ڈلا، پیشاب ڈل گیا. اور لوگ سمجھ رہے ہیں ہر جگہ عرس ہے، بڑی سجاوٹ، بڑا بھیڑ بھاڑ. ارے بڑا دین کا کام. ایمانداری سے بتاؤ یہ دین کا کام ہے؟ بگاڑنے کا طریقہ یہی ہے. یہ بگاڑ دیا. عرس تو یار اللہ کے ولی وہ، اگر اللہ کے ولی کی نظر کرم ہو جائے تو بچ سکتا کوئی؟ بچ سکتا کوئی؟ ہاں تم ضرور جاؤ. ابھی تو نذرانے پہ بھی لڑائی ہوگی، کمیٹی والے اس لیے پریشان ہیں. ہاں ابھی تو ہوگی، لیکن توجہ رکھو میری طرف بھی. بے شک میری طرف توجہ رکھو، غور کرو. یار ایمانداری سے بتاؤ، ایک عرس کی بات، ہاں ایک عرس کی بات. اب دوسری چیز پہ آ جاؤ. اب دوسری چیز اٹھا لو. نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد. علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. بے شک جلسہ اور تھوڑا سا آ جاؤ جلوس محمدی پہ آؤ، ہلکا سا. یار ہمارے آقا سے بہتر کوئی نہیں نا جی، ان کے جلوس سے بہتر کسی کا جلوس نہیں. بے شک آقا کا جلوس اس شان سے ہونا چاہیے تھا. لوگ آقا کے اخلاق کو دیکھ کر کے، یہ مولانا لوگ ہم لوگ بیان کرتے ہیں، کٹر دل لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. بے شک بے شک. اور اپنے پاس کیا اخلاق ہے، اپنا کیا کردار ہے. جلوس محمدی نکل رہا ہے. کچھ نوجوان لپھنگے ٹیپ کے وہ نکلے صاحب غلام نبی بن کے، ہری پٹی باندھ لی یہاں سر سے، ریبن لپیٹ لیے سر سے، اور نعرے لگاتے ہوئے الٹے سیدھے جب چلے. جس مکان پہ لڑکی ہے چھت پہ کھڑی ہے. بیٹا ہٹا دو نا موبائل یار وہاں سے. چھت پہ لڑکیاں کھڑی ہے، عورتیں کھڑی ہے. سن لیے میری بات، عورتیں کھڑی ہے، آدمی نہیں، تیری میری بہن بیٹیاں کھڑی ہے. باس ان کی رگوں میں شیطان دوڑتا ہے. نعرہ کس کا لگا رہا ہے؟ یہ ہے میرے نبی کی شان. بچہ بچہ قربان، اور اوپر کو دیکھ رہا ہاتھ پاؤں پھینک رہا، اوپر کو دیکھ رہا ہاتھ پاؤں کود رہا، ناچ رہا. ایمان سے بتاؤ یہ نبی کی محبت میں کود رہا ہے یہ ان کی رگوں میں شیطان دوڑ. بگاڑ دیا.
डीजो के साथ जुलूस निकलता है और ऐसी ऐसी नात पढ़ दी गई है बिल्कुल जैसे गाना गाया जा रहा है, बिल्कुल गाने के ढंग पे नात। शराब जब हराम हुई थी ना जी जी, तो नबी ने वो बर्तन भी फिकवा दिए थे जिनसे शराब पी जाती थी, अलग होते थे, ताकि इनको शराब की याद ना आ जाए। और आज नाते, कुछ शायर नाते पढ़ के गानों की, मैंने ऐसे देखा लड़के यूं करते, ऐसे करते, तौबा तौबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अगर मेरी बात गलत हो तो वापस करो। बेशक नात वो सोड़ा आया और सोड़ा कहते नहीं कहते, इतना डीजा इतना वो बचता है, लड़के रिबिन लेके झंडिए लेके डीसीएम के ऊपर जुलूस मोहम्मदी में डांस कर रहा है। तुम्हारा दीन मजहब यही था? औलाद किसकी कटी है? भांजे किसके कटे हैं करबला? भतीजे किसके गए? यार हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है, लोग हमारे हाथ चूम रहे, वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे थे, उनका मकाम क्या था हजरत? बेशक कोई देखे तो देखे औलाद, दीन को बचा दिया। आज हुसैन पाक खुश हो रहे हो यार, हमारा खानदान कटा, इन्हें मजा आ रहा। एक मर्तबा ठंडे दिमाग से अगर सोच लो, मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक से कहा था, अबू बकर तुम जन्नती हो। बेशक हो गए जन्नती। उमर तुम जन्नती, उस्मान गनी तुम जन्नती, मौला अली तुम जन्नती हो। 10 सहाबा को वही पे कह दिया तुम जन्नती तुम जन्नती, बेशक जिनको अशरे मुबश्शरा कहते हैं। और नबी को जब जब जिसकी बात अच्छी लगती रही नबी फरमाते गए। तो अब जब जन्नती हो गए तो अब नमाज की जरूरत कहाँ रही, रोजे की जरूरत कहाँ रही? हजरत अबू बकर सिद्दीक की नबी के फरमान के बाद कोई माई का लाल दिखा देगा कि उसके बाद भी अगर एक टाइम की नमाज छूटी? हजरत उमर की छूटी, हजरत उस्मान गनी मौला अली की छूटी। नमाज का कोई पैगाम नहीं, नमाज की कोई बात नहीं। मैं तो ये कहता हूं जब तक नमाज का पाबंद नहीं होगा उस वक्त तक वली हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो, मेरे नबी से लेकर के गरीब नवाज तक और अब के वलियों तक, एक भी ऐसा नहीं है जो बेनमाजी। बेशक गुंडे कहीं के उस पे बैठ गए मज़ारों पे बेनमाजी। एक तो हजरत दिल पिघल गया, मालूम है वो आता है गांजा और चरस और नशे की क्या क्या चीजें होती, सुल्फा, बस वो ऐसा करके मला या जो भी तरीका उसका चिलम में रखा और मारा, ऐसे पी को धुआं छोड़ा और धुएं पे कह रहा हक अली हक अली हक, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तबीयत ये चाहती है ना, अगर इनके बाप का मामला होता तो मैं कहता हजरत अली क्या फरमाते सुनो, कुरान शरीफ जाके उठा के देखो, दूसरा सिपारा, ये लोग हैं वयसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। पूछो इनसे कुरान की आयत है कि नहीं, दूसरे सिपारे की। इसकी शान नुजूल में कुरान शरीफ के सफ़े पर लिखा हुआ है। हजरत अली खुद फरमाते हैं, क्या वाकया, हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं तालाब हो और उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए, उस जमीन में घास जमाए, उस घास को मेरी बकरियां खा ले, अली फरमाते अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिए। बेशक बेशक बेशक। और तू गांजा पी के हक अली कर रहा, इतना मारा जाएगा इस मुसंडे को, तब मारा जाएगा, पहले इन्हें चूर चूर कर दिया जाएगा। और ये लोग क्या बदजन करते हैं ना, बोला नमाज पढ़ने से सब कुछ थोड़ी मिलता है, ये सब इनसे दूर रहा, बस यही इन्हीं के यहाँ रहते रहो, बस सुल्फा पीते रहो, बस हमारा हाथ पकड़ो, जन्नत तुम्हारे अब्बा की, पहले तू तो जाइए जन्नत में, तेरे अब्बा की दो बता। यार मजाक बना के रख दिया, टिट्टा बना के रख दिया है। मैंने मिसाल दूध वाली दी थी, एक एक चीज की। मुहर्रम शरीफ, यार हर आदमी के आंसू आना चाहिए थे,
10 मुहर्रम होती है करबला में, क्या हुआ था ये तो सबको मालूम है। इमाम हुसैन नबी के इतने चहीते, मेरे नबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन पीठ पे बैठ गए, नबी ने सजदे सर ही नहीं उठाया। आदमी इतना ऊंचा होता है, हुसैन अगर गिर भी जाते हाथ पांव थोड़ी टूटते, सजदे में इतने ऊंचे होंगे, अगर उठ जाते तो गिर जाते, हाथ पांव थोड़ी टूटते। मगर मोहब्बत दिखा दी, देखो मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ। जुमे के दिन अगर इमाम खुतबा पढ़ते हो, जायज काम करना भी उनके लिए जायज नहीं, कोई काम नहीं करेंगे, खुतबा पढ़ेंगे, खुतबा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हुसैन पाक वहां गिर गए, नबी ने खुतबा छोड़ दिया, जाकर हुसैन को उठाया। हुसैन पाक 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में लेटे थे, शहीद हुए। हजरत अली के एक बेटे और जिनका नाम हजरत अब्बास, उनके बाजू कट गए, वो भी शहीद हुए, लेटे थे। हजरत इमाम हसन के बेटे जिनका नाम हजरत कासिम, उनको शहीद किया। जालिमों ने उनकी लाश पे घोड़े दौड़ा दौड़ा के लाश के टुकड़े कर दिए, उनको एक दुपट्टे में बांध के उनकी लाश को रखा गया था, वो वहां पे। हजरत इमाम हुसैन के सगे भांजे जिनका नाम औनो मोहम्मद था, वो भी शहीद वहीं हुए, लेटे। हजरत इमाम हुसैन के 6 महीने के बच्चे खूबसूरत जवाब, हजरत अली असगर, वो भी शहीद हुए, रेत पे लेटे। ये सैयदजादे जिनका जिक्र कुरान में है, जिनका जिक्र हदीसों में है, समझे, और जिन पे अगर दुरूद ना पढ़ो तुम्हारी नमाज मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये वो लोग, हजरत सकीना रो रही है, आंखों में आंसू, मेरे बाबा, बाबा, बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ, तलाश रही है मेरे बाबा का। फुप्पो का दामन पकड़े, कहाँ बाबा। अब फुप्पो कैसे बताएं, बेटा तुम्हारे बाप शहीद हो गए, कहा तुम्हारे नाना के दीन को जिंदा करने गए तो वो कामयाब हो गए। अब भी तसल्ली दे रहे। एक जालिम ने थप्पड़ मारा था मुंह पे, हुसैन की सगी बेटी के मुंह पे। तुम्हारे अगर थप्पड़ मार देना कोई, जमीन बेच दोगे, थाने कचहरी लगा दोगे। बेशक थप्पड़ मारा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन पाक के सगे बेटे या गिरेबान पकड़ के खींच लिया, इतने कोड़े मारे, इतने कोड़े, जगह जगह से जुब्बा फट गया, खून छिनकने लगा, खून। ये आलम था। 10 मुहर्रम को करबला में सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी, जिनकी पाकी के बारे में कुरान की आयत है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। मुझे बताओ क्या कुरान का कोई लफ्ज गलत हो सकता? no. ये सारी चीज हाथ बांध दिए, किसी के आगे को, किसी के पीछे को, 2-2 3-3 को इकट्ठा करके उनके हाथ बांध दी। वो सैयदजादियां, वो सैयदजादियां, वो सैयदजादियां। आज ही हमसे इतनी मोहब्बत, दुआ के लिए गए इनके घर पे। मैं था तो यार आंखों में 1400 साल में डायरेक्ट वो तो हजरत अली के बेटे और बेटियां हैं। हजरत अली के 10 मुहर्रम को ये हुआ, और जैसे ना अहलों के हाथ में आया, तुम्हारे यहां भी 10 मुहर्रम को करबला होती, क्या होता है? 10 लड़कियों की इज्जत पे हाथ डल जाता है। गुंडे लड़के लड़कियां आपस में मोबाइल के जरिए मिलने जा रहे हैं। करबला इसीलिए थी। करबला में यही हुआ, कोई टोकने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। तुम्हारे यहां जलेबी टूट रही है करबला में, खिलौनों की दुकानें, छोटे छोटे बच्चों को कांधे बिठा के, जैसे किसी का अब्बा की शादी हुई आज के दिन। क्या हुआ 10 मुहर्रम? झूले झूले जा रहे हैं, जवान बेटियां जा रही है, जवान बेटी मेकअप करके जा रही है। मस्जिद में जाना जायज नहीं है, तो करबला में मेले में जाना कौन जायज करेगा? ये कौन बताएगा? लेकिन सुनो, 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, और तुम्हारी औलाद क्या कर रही है, हमारी औलाद क्या कर रही है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। कोई हिंदू गला नहीं काट रहा, कोई दूसरा नहीं सता रहा, हमें कोई और नहीं रुला रहा, हमें अपने रुला रहे, अपने रुला रहे, अपने रुला रहे। 10 मुहर्रम को करबला में नबी के बच्चों ने दीन को बचाया था, और हमारे बच्चे अपनी इज्जत नीलाम। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। झगड़े पे झगड़े, झगड़े पे झगड़े। बेशक। क्यों ना अहलों के हाथ में गया ये?
اب فتوے نکلیں گے، کوئی کہہ رہا ہے محرم جائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے ناجائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے اتنا جائز، کوئی کہہ رہا ہے اتنا جائز، کوئی کہہ رہا ہے ڈھول جائز، کوئی کہہ رہا ہے ناجائز۔ دماغ سے کچھ سوچو، اگر امام حسین پاک کا کوئی روزہ بنائے، کربلا معلی کا نقشہ بنائے تو جائز ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی لیکن حالات بگاڑ دیے، کون کہے گا، کون بولے گا؟ یہ ہمارے اللہ مولانا افسر صاحب آ گئے ہیں، یہ محنتیں رہتی ہیں، کاوشیں، مگر پھر میں کہہ کر کے تشریف رکھیں، ان کی ذمہ داریاں رہتی ہیں میزبانی کا حق ادا کر رہے ہیں، مہمانوں کو ودا کرنے میں، لیکن توجہ رکھو یار، 10 محرم کو ایمانداری سے بتاؤ، کون سوچے گا یار کیا ہوا تھا؟ عزتیں لوٹی تھی، اور وہ بھی ہماری بہن بیٹیوں کی۔ گاؤں میں نا کہیں کہیں کربلا ندی کے کنارے ہوتی ہیں، گنے کے کھیت ہوتے ہیں، اتنا کھچڑ کٹا ہوا ہوتا ہے، مجھے میک پہ بیان کرنے میں شرم آتی ہے، تم سب جانتے ہو۔ ایسے حالات، نازک حالات، وجہ کیا؟ کار اس کے ہاتھ میں دے دی جو چلانا نہیں جانتا، اندھے کے ہاتھ میں قلم دے دیا جو لکھنا نہیں جانتا، لنگڑے کے ہاتھ میں، سمجھے، لنگڑے کے ہاتھ میں بھاگنے کی باغ ڈور دے دی جس سے چلا نہیں جاتا، بغیر ہاتھ والے کے ہاتھ کٹے کے ہاتھ میں تلوار دے رہا ہو کہ لے جنگ کر لے۔ ہم سے بڑا بے وقوف کون ہو؟ سمجھنا پڑے گا، ابھی ٹائم دور نہیں، ایک ایک چیز کو اٹھا اٹھا کر کے دیکھیے گا۔ ضرورت پھر مدرسوں کی، ضرورت پھر یہ عالم بنے، ماں کے پیٹ سے پیدا عالم نہیں ہوئے، میں عالم بنا ماں کے پیٹ سے نہیں، یہ جتنے پڑھے غریب نواز غوث پاک جس کو بھی اگر جو عالم ہے اس کو بتا دو، اگر مادرزاد ولی ہے وہ بات الگ ہے، اگر جس نے فضیلت کی ڈگری حاصل کی ہے علم لدنی ہے وہ بات الگ ہے، اتنا عملی نہیں رہا، اتنا کوئی صاحب نظر ہی نہیں رہا اس دور میں جو علم لدنی آئے گا، جہاں پر راستے، جہاں پر ساری چیزیں، جہاں سے برکتیں فیضان ملنے کا راستہ تھا، وہاں تم نے غنڈے بٹھا رکھے، وہ مجابر بٹھا رکھے، کوئی شیخ چلی کو بلا رہا، تمہیں معلوم ہے اعلیٰ حضرت کا کتنا چرچا ہوا، اعلیٰ حضرت اتنے بڑے مفتی تھے، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے، 13 سال کی عمر میں فتویٰ لکھنا شروع کر دیا تھا، مگر کیوں ایک خانقاہ میں جا کے ان کے باپ نے ڈال دیا؟ کیوں خانقاہ میں ان کے باپ نے ڈال دیا؟ جاؤ ماریرا شریف، روشنی ملے گی، روشنی ملے گی۔ ان کے باپ بھی مفتی تھے، مفتی نقی علی خان، اپنے بیٹے کو لیا، جاؤ ماریرا شریف، سید آل رسول برکات کے قدموں پر ڈال دیا کہ حضور ان کا سلسلہ بڑے پیر سے جوڑ دیجئے۔ یہ بلب جلانے کے لیے اسے جہاں سے لائٹ آ رہی ہے وہاں کنیکشن کرنا پڑا، ورنہ یہ 50,000 کی ہو تب بھی نہیں جلے گی، یہ کتنی قیمتی ہو نہیں جلے، اس کا روشنی کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بولو کنیکشن سارے کاٹ دیے، ختم کر دی، ساری چیزیں ختم۔ یہی میں بتا رہا تھا، جس کی اگر باغ ڈور شریعت میں اگر جب بھی طبیعت ملائی گئی ہے تبھی بگاڑ ہوا۔ ایک چیز نہیں، کسی بھی چیز کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، کسی بھی چیز کو۔ اب اگر یہ جلسے چلانا جانتے مان لو اور کمیٹی والے نوجوان دو ایک آ جائے گا، نہیں حضرت ایسے نہیں ایسے ہوگا، ایسے نہیں ایسے ہوگا، تو اب یہ کار ٹکرائے گی یا بچے گی؟ کار نہ چلانے والے کے ہاتھ میں تم کار دو گے، کمیٹی کا اتنا کام ہے، چندہ کریں گے حضرت اب آپ جانو، سیاہ کرو سفید کرو، سیاہ کرو گے تو تم خود بھگتو گے، سمجھ رہے؟ خود بھگتو گے، سفید کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ عالم حضرت کبھی کبھی نا کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کا نمبر آتا نا، یار میں کہتا ہوں اسے اللہ کا ڈر نہیں رہا، خوف نہیں رہا۔ حضرت اتنے جذبے میں پڑھ رہا تھا علم شریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اور سب جھوم رہے یار۔ میں نے کہا لے اس کی تو نماز ہی ختم، نماز
ختم. میں نے کہا یار, میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا تم مدرسے میں پڑھے ہو؟ بولے حضرت تھوڑے پہلے. بولے آپ کون ہیں؟ میں نے کہیں کہیں اپنا نام بتانا پڑتا ہے, جی جی کہیں کہیں بتانا پڑتا. پھر میں نے بتایا میں وہ. تو بولے ہاں حضرت میں تھوڑے دن پڑھا. تو میں نے کہا ان لوگوں کی نماز خراب کیوں کر رہے ہو؟ ایک کی بھی نماز قبول نہیں ہے, ساروں کی نماز ختم. تمہارے الحمدی یاد نہیں ہے سوال, تمہیں یہی پتہ نہیں کہاں کھینچے گا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیسے. کیوں؟ کمیٹی والے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی مرضی سے امام رکھتے ہیں. تمہارے محلے میں اگر کوئی عالم و اچھا عالم, اس کے پاس اس کو لے جاؤ, حضرت ہم انہیں رکھو, تم ہی حضرت ہم انہیں امام رکھنا چاہتے, ان کو چیک کر لو یہ ہمارے امامت کے لائق ہے یا نہیں ہے, تو کبھی بھی تمہاری نمازوں میں فرق نہیں پڑے گا. جی 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 بے شک, سبحان اللہ. کیونکہ تم نے ایسا ہے جیسے کہ اپنی کار کے لیے ڈرائیور رکھ لیا, جی اور اگر نہ چلانے والے کے ہاتھ میں دو تو مرو. جی جی لیکن کیوں؟ اب تو سب یہ اچھا, میرا باپ اتنا مالدار تھا, اس غریب کا بیٹا مولوی بن گیا, اب اس کی چلے گی. لو چلاؤ تو اب اس کی چلے گی. یہ حالات مدرسوں میں حضرت. وجہ کیا بتاؤں میں؟ بخدا کہہ رہا ہوں, حسد اور اس سے ہٹ کے بچا رہا ہوں. اکثر شاعر اللہ ماشاءاللہ ثانیہ ثالثہ پڑھ کے, جن کی آواز اچھی ہے, گانوں کے ڈھنگ پہ نعتیں پڑھ کے یوٹیوب پہ آ گئے, اور یہ سب ہو گئے, اور لوگ سمجھ رہے ہیں یہی علامہ ہے, یہی سب کچھ ہے, اور یہ اس کا یہ. اب اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں کون بیٹھا, کون عالم بیٹھا. وہ پڑھے کیا؟ ثالثہ تک پڑھا, ثانیہ تک پڑھا. وہ پورا مولوی بھی نہیں, کیونکہ گلے باز ہے, گانوں کی ایکٹنگ کرتا ہے وہ. اور ان نوجوانوں کو وہی چاہیے, کولے بٹکانا, کودنا. اب تمہیں کیا پتا, مدرسے کے بچوں نے نا پڑھائی چھوڑ دی حضرت, بڑے بڑے اچھے. کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ یہ پڑھا رہے ہیں, رات کو 11 بجے تک بدرالعلوم میں مطالعہ کر رہے ہیں, سمجھے. اب ان کو تو صدر صاحب مہینے میں 15,000 روپے دے رہے ہیں, جی جی, اور رات میں جو ایک شاعر آیا وہ 30,000 لے گیا ایک ہی رات میں, اور وہ پڑھا بھی نہیں تھا, وہ پڑھا بھی نہیں تھا. تو ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ بھی دھوکہ دے رہا مدرسے میں رہ کے, بس کونے میں بیٹھ کے اب اس نے شروع کر دیا. اب وہی پڑھ کے پھر مولانا بن گئے, وہ خطیب ہو گئے, وہی خطیب ہو گئے, اب کچھ بھی بول دیتے. اور وہ نکلا نا پاکستان سے, باس پاکستانیوں کی سن کے وہ مقرر بن گئے. عبارت پڑھنی آتی نہیں. اب کیا ہوگا اس قوم کا؟ نااہلوں کے ہاتھ میں دے دیا. تمہاری ذمہ داری ہے, ایک ایک روپیے کا تم سے حساب ہوگا. یہ مت کہنا کہ کسی عالم نے نہیں کہا تھا. نہیں بچ سکتے ہو جب تک مدرسے میں کوالٹی نہیں بناؤ گے. تم 30,000 مجھے ایک رات میں دے رہے ہو, 50 مجھے دے رہے ہو ایک رات میں, 10 مجھے ایک رات میں دے رہے ہو, جبکہ میں سمجھ رہے میں 1 گھنٹہ بول رہا ہوں, اور مدرسے بدرالعلوم میں 7 گھنٹیاں پڑھاتا تھا. پوچھو ان سے, 7 گھنٹیاں پڑھاتا تھا, اور یا 1 گھنٹے میں 1 رات میں اتنا مل رہا ہے, وہاں پورے مہینے میں نہیں ملتا تھا. تو یاد رکھو, بڑے بڑے مولانا, بڑے بڑے عالم, اچھے اچھے پڑھنے والے پھسل گئے ہیں. اس کے ذمہ دار تم ہو, ورنہ مدرسے کے مدرسین کی اگر تنخواہ بڑھاؤ گے تو یہاں پہ کوالٹی پیدا ہے. بابا نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مدرسے میں کوالٹی پیدا ہو جائے, پھر جب کوالٹی ہوگی وہ امام جائے گا. لگانے دو, نعرہ کوئی بات نہیں ہے, لگانے دو, اس کا ذوق شوق رہتا ہے, مگر بیٹا موقع پہ لگائیو. اچھا توجہ رکھو میری طرف. اب بتاؤ یہ کون کرے گا؟ ہم ایک رات میں, اچھی بات ہے, یہ بھی کرو وہ بھی کرو سارے کا, مگر کسی عالم کے ہاتھ میں ضرور دے دیو. تم نے کار خرید لی, اگر ڈرائیور نہیں رکھا, مکان بنا رہے ہو, اگر انجینئر نہیں ہے تو تم لیٹرین کہیں بنا دو گے اور باورچی خانہ کہیں بنا دو گے. انجینئر, تمہارے دل میں خواہش ہے نا, تمہارے دل ہمیں دین کا کام کرنا, جلسہ کرنا ہے, دل میں خواہش ہے, تو تمہارے علاقے کے جو عالم ہیں,
जो आलिम है उन्हें दो एक को पकड़ो, अपनी मीटिंग लो कि हजरत हम ऐसे 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 जलसा करने का इरादा, हम इतना बजट इकट्ठा कर सकते हैं, अब बताइए कौम के लिए हमारे यहाँ कौन आलिम अच्छा रहेगा, किसको हम लाएं, कौन नात पढ़ने वाला अच्छा रहेगा, किसको हम लाएं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। तुमने नहीं पूछा किसी आलिम से, खुद कर लिए तो बिगड़ जाओगे, जलसा भी बिगड़ जाएगा जैसे आजकल जलसे बिगड़ चुके हैं। समझ रहे मेरी बात? वरना फिर कल को ये नहीं कहोगे कोई मौलाना बता के नहीं गया, कोई मौलाना बता कर हजरत इतना इतना अच्छा आलिम 10-10 11 हजार रुपए बेचारा पड़ा, समझे? 10-11 जब मैं केरला से फारिग होकर गया, बेंगलोर में पढ़ा, उसके बाद मेरी 9,000 की तनख्वाह बदरुल उलूम में थी, फिर उसके बाद बढ़ती गई, ऐसी बात अलग है। अंदाजा लगाओ तो यार मुझे ये दिख रहा है, इन्हें ये दिख रहा है ये अनपढ़ आदमी, ये पढ़ा लिखा अवाम में ये छा रहा, क्योंकि ये अनपढ़ है, इसे डर तो है नहीं, इसे क्या करना, ऐसे आवाज अगर है नात पढ़ रहे तो डर तो है नहीं कि गाना गा रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं, सिर्फ बोल नात के है, बाकी पूरा खौल जो है वो सब गाने का ही है। और नौजवान जो है ना वो भी मैंने ऐसे करते हुए देखा, ऐसे हजरत बक सही बता रहे, बैठे बैठे गुस्सा था कि यार इन्होंने खत्म कर दिया। मैंने जो मिसाल दी ना, एक गिलास दूध में पानी बढ़ाते जाओ, अक्लमंद आदमी समझ जाएगा अब ये दूध नहीं रहा, चे जाए कि हम वो लगा लो। समझ रहे मेरी बात? ऐसा करो जैसे कमेटी वाले हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह जलसा हुआ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जैसे अब गर्मी की छुट्टी में नाज़रत, जैसे गर्मी की छुट्टी होती है, गर्मी की छुट्टियों में जाड़े की छुट्टी में स्कूल के बच्चों की 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने छुट्टी रहेगी, समझे? अब तुम चंदा तुमने कर लिया, या जो मालदार पैसे इकट्ठे 1 लाख रुपए, तुमने 2 आलिम रख लिए 2 महीने में, समझे 25,000 रुपए महीने पे एक आलिम। तुम्हें स्कूल के बच्चों को इतना पढ़ाना है, इनके पास 1.5 महीना, हमें पता नहीं कैसे पढ़ाओगे। तुम्हें ये पढ़ाना है ताकि इन्हें हलाल हराम पता चल जाए, कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाए, उर्दू पढ़ना सीख जाए, तो तुम्हारा ये काम आ जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? ये काम कर सकते हैं। मस्जिदों में बाज गांव में मैं जलसे में तकरीर करने गए हूँ ना, तो मस्जिदों में ताले पड़े हैं, मदरसों में ताले पड़े हैं, और जलसों के लिए मत पूछो, पूरा गांव सजा दिया। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, मैं तो उस खानदान से ही हूँ जहां से शुरू हुआ, लेकिन और ना मैं किसी का हसद में कह रहा हूँ बखुदा, मगर इसलिए बता रहा हूँ अभी भी होश के नाखून लो, अभी भी होश में आ जाओ, ताकि हमें पता उर्स कितनी प्यारी चीज थी, बिगाड़ दी। जुलूस कितना प्यारा चीज बिगाड़ दिया। मुहर्रम कितनी प्यारी चीज थी, बिगाड़ दिया। 11वीं शरीफ कितनी प्यारी चीज थी, बिगाड़ दी। जलसे कितने प्यारे थे, बिगाड़ दिए। अब क्या बचा? मस्जिद रह गई है, मस्जिद में तुम जाते ही नहीं। रमजान में जाते हो तो वो भी बिगाड़ दो। रमजान में जा रहे हो और बाज आदमी ना, पता नहीं यार उसके दिल में क्या खुन्नस रहती है। उसके घर में शराबी हो, उसके घर में बहुत गलत हरकत करने वाला हो, रिश्तेदारी में हो, मगर इमाम के पीछे जरूर पड़ा रहता। इमाम से क्या दुश्मनी है, वो भी तो इंसान है। अगर इतनी सी बात मिल जाए तो तुम्हारा क्या करना, बोलो, क्वालिटी पैदा करना, क्वालिटी। मदरसे पर ध्यान देना। जब तक अगर सही ड्राइवर नहीं होगा, कितनी वो जाकर के वो बनवा ले ड्राइवरी लाइसेंस, डीएल बनवा ले, उससे गाड़ी नहीं चलेगी, उससे गाड़ी नहीं चलेगी। तुम्हारे गांव में अब अगर मैं पूछ लूं कि ये बताओ कितने मौलाना इस साल फारिग हुए, गांव में कम से कम 100 बच्चे होंगे, और 100 बच्चे का 500 होंगे यार, एक भी नहीं। हाफिज कितने हुए, एक भी नहीं। क्या हो रहा है, कहां गई है क्वालिटी? इसलिए मस्जिदों पे ध्यान दो, इसको मजबूत करो। मदरसों पे ध्यान दो, इस पे मजबूत करो। मदरसे सरकारी मत करो,
मदरसे सरकारी मत करो, अपने दम खम से जो उसूल है उस उसूल पे चलाओ, उस उसूल पे चलाओ, वरना हम लोग ऐसे ही हो जाएंगे जैसे कब सारा कुछ करा हमने और हाथ से चला, मजबूर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। नमाज की पाबंदी करो, बुराइयों से बचो, अच्छे काम के लिए तैयार हो जाओ। अच्छे लोग तो समझते ही होंगे, समझ रहे, जहां तक कोशिश हो करे। इस्लाह के 3 तरीके बताए हदीस में। इस्लाह के कितने तरीके बताए? आपका जोर आपकी औलाद पर है, हमारा जोर आपकी औलाद पर नहीं। वो पहले के लोग थे, अगर नमाजी जा रहे हैं, किसी का लड़का हंस पड़ा तो वो तमाचा मार दिया करता था। घर वाला आता था तो ये कहता था तुमने सही करा, मार दिया था, सही करा। आज अगर शराब पी रहा और अगर मस्जिद का सदर भी जाके तमाचा मार दे तो उसके घर वाले लड़ने आ जाएंगे, मेरा बेटा कुछ भी करे, तू कौन होता बता। इसलिए तुम नहीं कर सकते। लेकिन इस्लाह के 3 तरीके नबी 1400-1500 साल पहले बता के चले गए। जिस पे तुम्हारा जोर है, अगर रोक सकते हो तो जोर से रोको, और अगर जिस पे जोर नहीं चल रहा तो जबान से रोक सकते हो तो रोको बुरे काम से। और जबान से भी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जबान से भी नहीं कहा जा सकता। अगर जबान से भी कहने का नहीं है तो उसको दिल से बुरा जानो और गुजर जाओ। वइज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। बोलो, इन बातों पे अमल करोगे? कोई भी दीनी काम करो। इन कमेटी वालों को मुझे ये बात अच्छी लगी, ये बात खूबसूरत लगी कि इन्होंने जो काम भी किया है उलमा की मर्जी से किया है। कारी कलैया नंगला वाले कारी कासिम, इन्होंने बताया मुझे, मौलाना अफसर साहब सरपरस्त हैं, ये बाकायदा आलिम है। इन्होंने बताया और भी इमामों को लेकर के, वो दूसरी मस्जिद के इमाम साहब का हाफिज अनवर अली, ये बैठे, ये कमेटी वालों की बात अच्छी है, ये कमेटी वालों की। मगर इतना और ज़रूर रखियो, सारे का सारा ये भी ध्यान रखियो कि किसको बुलाना ताकि हमारी कौम को कुछ फ़ायदा हो जाए। जलसे इसीलिए तो होते हैं ताकि हमारे लिए कुछ, और अगर खाली मज़े ही लेना है, ये सब वो करना या ऐसा करना, तो भैया फिर वो गड़बड़ी है। मज़े लेना तो कौम के पैसे से शरीयत तुमको इजाज़त नहीं देती है। अपने अब्बा के तीजे में करो, 10वें में करो, 40वें में करो, 20वें में करो, जिसे चाहो बुला, उस पे भी हम फतवा लगा देंगे, इजाज़त नहीं देंगे उसकी भी। लिहाजा हमें सब मिल करके अच्छा काम करना है। बोलो, करोगे अच्छा काम? अच्छा काम करोगे। कल से ये ध्यान रखो, हमारी मैंने मस्जिद देखी हजरत, इतनी खूब, जिसमें कारी कासिम पढ़ा था, इतनी बड़ी मस्जिद है, सफ़े फैली हुई, इतनी खूबसूरत मस्जिद। जब मैं गया ना पहले मस्जिद में, बाद में इनके आ गया, इतनी खूबसूरत। नमाजी भी ऐसी होना चाहिए, समझ रहे। और जब हुजरा भी देखना बता रहे हजरत, 1.5 लाख रुपया तकरीबन लगाया हुजरे में। यार दिल खुश हो गया मेरा। वरना बाज इमाम के हुजरे में हजरत छिपकली हैं, जाले हैं, जाले, बेचारा पड़ा है जिंदगी। और वो भी कहाँ, जो जीने के नीचे हो, उधर जनरेटर रखा हो, जूते चप्पल उसके सर पे रखे हो, इमाम हुआ पड़ा है, और उसको तुम मुसल्ले पे ले जाके कह रहे हो पीछे से इमाम के। कौन सोचेगा? कौन सोचेगा? मैं तकरीरों में कहता हूं, हमारी कौम सिर्फ सबसे ज्यादा सस्ती 2 चीजें खरीदती है, 2 चीजें अपनाती है। खरीदना लफ्ज अच्छा नहीं है, 2 चीजें अपनाती है। एक कुर्बानी का बकरा और एक मस्जिद का इमाम, सस्ते से सस्ता, बिल्कुल बेकार, आलूओं में डालने का, चाहे नमाज हो या ना हो, बस सस्ते से सस्ता हो जाए। बकरा ऐसा खरीदेगी, चाहे उसकी कोक पिचकी हुई हो, मरगिल्ला बरसीन खा ले तो पौंक चल रही है उसकी। क्या बात है, सही बता रहा हूं मैं। जी जी जी, ऐसा, और पूरे मोहल्ले में उड़ा देगा। आपकी कुर्बानी हो रही है, आपकी कुर्बानी हो रही है, बकरे की हो रही है, बकरे जैसे 50,000 का बकरा। और है नहीं बकरी किधर, सुखड़ा हुआ, झुकड़ा हुआ, टेढ़ा बेड़ा, और बच्चे हाथ डाल के आगे को खींच रहे, इसकी पौंक चल रही है, पीछे को खींच रहे हैं। सबसे ज्यादा सस्ता
اپنے علاقے کے کسی عالم سے مشورہ کر کے کہ ہم اپنی مسجد میں عالم رکھنا چاہ رہے ہیں. یہ قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے ہیں حضرت قاری قاسم صاحب, یہ نیک آدمی ہے, پرہیزگار. دوسری مسجد کے امام صاحب بڑی آپ ہی ہیں نا, حافظ انور صاحب, یہ نیک لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں. ایسے ہوتا ہے نا جن کے پیچھے ہم بھی نماز پڑھ لیں, آپ بھی نماز پڑھ لو, لیکن ایسا کوئی مل جائے تو تم اسے کم تنخواہ میں ہی مارے جا رہا ہے. اور یہ حالانکہ ایک بات اور بتا دوں, ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں, بخدا بتا رہا ہوں, مجھے انہوں نے حافظ انور نے یا انہوں نے, یہ تو ملے ہی اب ہے, یہ تو ملے ہی اب ہے, سمجھے. حافظ انور نے انہوں نے بخدا یہ نہیں کہا مجھ سے, پوچھ لو ان دونوں سے اگر بیٹھو ممبر شریف پہ کہ حضرت ہماری تنخواہ کے بارے میں بول دینا یا اماموں کے بارے میں بول دینا. حافظ انور کا نام لے رہے ہو, ان کا یہ کیا نام, مولا افسر صاحب, بخدا بتا رہے ہوں. اچھا میری آپ سے بھی ملاقات ہوئی نہیں ابھی؟ بالکل. آپ کے گھر بیٹھا تھا نا میں, کئی لوگ نا الٹا لے جائیں, اس لیے بتا رہا ہوں. اچھا سید صاحب کو اس لیے بلایا تھا, اب ہم سمجھے تنخواہیں بڑھ رہی ہیں, تنخواہیں تو مرو. کہیں پتہ چلے کہ صاحب اور الٹا ہو گیا, کہیں پتہ چلے اور الٹا ہو گیا. مدرسے میں مدرس ایسا رکھو جو دل سے کام کرے, اس کی تم تنخواہ بڑھیا دو, تنخواہ دو یار. نہیں بڑھا سکتے ہو, کوالٹی پیدا کرو. اگر یہ مضبوط ہوں گے نا تو تمہاری جڑ مضبوط ہوگی. جس قوم کے علماء اگر ڈھیلے ہو گئے, ہلکے ہو گئے, بے صلاحیت ہو گئے, بغیر صلاحیت کے ہو گئے. میں اس ٹیلوں پہ جا رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں حضرت, گھوم کے دیکھو تو سنبھل کے خطبہ پڑھنا نہیں آتا. کوئی مضاف پر الف لام لگائے پڑا ہے, کوئی مضاف الیہ پر زبر لگائے پڑا ہے, اسے کچھ بھی پتہ نہیں. حدیث پڑھ رہا تو فاعل پر فتح ہے, مفعول پر پیش ہے, سمجھو اسے پتہ ہی نہیں ہے. مبتدا خبر بن رہا تو موصوف صفت لگائے پڑا, اسے کچھ بھی پتہ نہیں. اور قوم یہ سمجھ رہی وہیں پہ اگر عالم ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ کس کو بلایا جائے. کہاں آنا چاہیے اپنے گھر کے لیے تو تم کسی کی نہیں سنتے ہو, اچھا انجینئر لاؤ. اپنا کمرہ سجانے کے لیے تو نہیں سنتے ہو, اچھا مالی لاؤ. دین اور اسلام کے لیے سب سے زیادہ سستا, اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سنبھالو. بولو سنبھالو گے یا نہیں سنبھالو گے؟ اپنے آپ کو جہاں پہ مزار شریف پہ یا اس پہ قوالی جو مرد اور عورتوں کی اگر مل جل کے ہوتی ہو تو وہاں پہ دھیرے 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 اگر تمہاری پہنچ ہو تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو, بغیر لڑائی, بغیر جھگڑے کے. سمجھ رہے میری بات؟ تو تمہیں اتنا تمہارا کام ہو جائے گا کہ تم مبلغ بن جاؤ گے. تمہارا ہر قدم نیکی میں لکھا جائے گا. عصر کی نماز پڑھ کے آؤ تو کوئی ملے تو پہلے اس سے مصافحہ کرو, سلام کرو, اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرو, پھر کہو ارے عصر کی نماز میں نے تمہیں دیکھا نہیں, آج تم آئے نہیں, کیا بات؟ تو وہ کہے گا ہاں میں تھوڑا کام, وضو تو ہے نا, ارے چل ہاتھ پکڑو, تم پاک تو ہو نا, کہ ہاں ٹھیک, چلو وضو بناؤ, نماز پڑھو, میں بیٹھا ہوں تھوڑی دیر, پھر بات کرتے. تم نے اگر اپنی اس میں نماز, بیٹا یار تم نے اگر اپنی اس میں کہتے نہیں ہے کسی کو عزت راس آتی بھی نہیں ہے, کبھی کبھی ہر جلسے میں ڈانٹ کھاتا ہے, اور میں سوچتا ہوں کہ ڈانٹ نہ پڑے. اللہ سلامت رکھے, ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اگر ایک بندے کی نا تم نے نماز پڑھوا دی, اللہ اتنا راضی ہوتا ہے, اتنا کہتا اب مجھ سے مانگ لے, کیا مانگتا تو, دینے والا اللہ. فجر کی نماز پڑھنے جاؤ نا تو اپنی بیٹیوں کو اٹھاؤ, بیٹی اٹھ, جو نام ہے وہ نام, بیٹی اٹھ, لا وہ پانی لا چائے رکھ دے, چل اٹھ گئے نا, وضو بنا لو, میں آ رہے ہو, پھر چائے بنا. بیٹوں کو اٹھاؤ, چلو مسجد میں چلو, مسجد میں بیٹوں کو لے کے جاؤ, بیٹیوں سے کہو نماز پڑھ. جب گھر میں سے باہر آئے, مسجد سے جب گھر میں آئے, ہاں رقیہ, کلثوم, جو نام ہے نا ان سے پوچھو کہ تم نے نماز پڑھی بیٹا, آپ پڑھی, تم نے نماز پڑھی بیٹا. میں نے امام صاحب سے سنا بیٹا جمعہ کا دن ہوتا نا تو سورہ کہف پڑھا کرو. سورہ کہف جیسے یہ چھتری بارش سے بچاتی ہے, ایسے سورہ کہف قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. بیٹا پڑھو. اچھا بیٹا کام اچھا نہیں چل رہا, سورہ واقعہ 3 مرتبہ پڑھو. یہ کون بتائے گا؟ یہ ہم اور آپ ہی تو بتائیں گے. مگر بیٹیوں کو خود ہی نہیں اٹھتا,
ہمت نہیں ہے، دس کہا 2 بجے تک موبائل چلا رہے ہیں ہمارے بچے، 2 بجے تک لڑکیاں موبائل چلا رہی ہیں، لڑکے موبائل چلا رہے ہیں، اب فجر میں کیا اٹھیں گے؟ قرآن پڑھواؤ بیٹی، تو قرآن پڑھو ہوئی ہے، 2 رکوع پڑھ، بعد میں چائے پیوں گا میں، بعد میں چائے، چلو دیر، ارے کہاں رکیہ؟ ہاں آواز نہیں آ رہی بیٹا، ذرا 2-3 مرتبہ تک تکاؤ گے نا تو وہ پڑھنے کی عادت بن جائے گی، اس کی پڑھنے کی عادت۔ مگر یہ ساری چیزیں ختم کر دی، تم مبلغ بنو، کیا بنو؟ بولو مبلغ۔ فجر کی نماز پڑھ کے نا دوستی کرو، فجر کی نماز پڑھ کے جو ہے، فجر کی نماز پڑھ کے دوستی کرو۔ جو نمازی ہے نا 40 قدم ٹہل کے آؤ، اور کسی کی برائی نہیں، غیبت نہیں، امام صاحب کو لے لو، حافظ صاحب کو لے لو، کسی عالم کو لے لو، اس کے ساتھ میں نا ہریالی گھاس میں ٹہلنے جاؤ تو معلوم ہے کوئی مولانا مفتی نہیں کہتا، نبی فرماتے اگر کوئی عالم یا مدرسے کا بچہ ٹہلتا ہوا کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ تمہارے اوپر اگر کوئی آفت آنے والی ہے، کوئی بیماری آنے والی ہے، اس کے صدقے میں وہ آفت ختم، بیماری ختم ہو جائے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے لوگوں پر عذاب آنے والا تھا مگر ایک نمازی کی وجہ سے پورا گاؤں بچ گیا۔ پوچھو ان سے کتنے واقعات، اور اپنی مت چلاؤ، وہاں امام صاحب سے سنتے ہوئے جاؤ، امام صاحب میں چل رہا ہوں، آپ سورہ یاسین پڑھتے چلو، امام صاحب پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، پڑھتے ہوئے چل رہے، سنتے ہوئے چلو، پھر دینی باتیں کرو۔ امام صاحب درود پڑھے تو کتنا ثواب ملے گا، پھر کیا کیا ملے گا؟ امام صاحب یہ ہوگا کسی کی برائی نہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں۔ اگر 10 منٹ تم ٹہل لیے نا، 10 منٹ، اور اس کے حالات پوچھ لیے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، پریشانی تو نہیں ہے، تم انڈوں کا کریٹ اپنے بچوں کے لیے لا رہا ہو، 2 انڈے امام صاحب کو پیش کر دی۔ ایک مثال بتاؤ، فجر میں تمہاری کمائی اچھی ہو گئی، فجر کی نماز پڑھنے گئے، 100 روپے کا مسافہ امام صاحب سے کریے، ارے امام صاحب حضرت رکھو، امام صاحب دو، آگے بڑھنے کے طریقے تم نے ختم کر دیے، آگے بڑھنے کے طریقے یہ ہے، مگر ساری چیزیں ختم ہے، ساری چیزیں ختم ہے، کوئی نہیں دیکھتا ان چیزوں کو، بات ہر وقت 24 کے چکر میں، 24 کے چکر میں، 24 کے چکر میں، کوئی ہے ہی نہیں نماز کے ٹائم۔ یار تم دھیان نہیں کرتے، اس کے گھر سے کوئی نمازی نہیں آتا، اور اگر بولے گا نا نمازی تو اتنا کڑوا بولے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ بعض ایسا ہی جیسے کمیٹی والے نا، ان سے کہیں گے اب یہ چندہ لینے گئے تو کوئی بزرگ، اچھا جلسہ بہت کرا رہے ہیں، داڑھی رکھاتا نہیں، جلسہ بہت کرا رہے ہیں، نماز پڑھتا، یہ بھی اس کو گناہ ملے گا۔ اس کو مقابلے میں اگر وہ الٹا بول دے تو مرنے والا جس وقت اس کا نزا کا وقت ہوتا نا، اس کو بھی یہ کہنے کا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، نہیں، اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ اور کلمہ پڑھنا شروع کر دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اتنی آواز سے پڑھو اس کے کان میں آ جائے، اگر وہ بھولا ہوا ہو تو وہ بھی پڑھنے لگے، کہنے کا حکم نہیں۔ تو اتنے بچے والے، اتنے عمر والے بچے یہ ڈیجو پہ ناچتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، بتاؤ ڈھول پہ ناچتے ہوئے اچھے لگتے ہیں؟ تم اس عمر میں کمپنی دیکھتے تھے، تماشا دیکھتے تھے، رنڈیاں دیکھتے تھے، کم سے کم یہ جلسہ تو کرا رہے، کم سے کم، مگر کرئیو اسی شرط پر اپنے علاقے کسی عالم کو، امام صاحب کو ضرور لے لیو بیٹا، ورنہ فیل ہو جاؤ گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اب سنو، یہ ساری چیزیں، وہ گھر والے کے نماز نہیں آتا، اس کے گھر جاؤ، 1-2 مرتبہ اس سے دوستی کرو، یہ تمہاری دوستی، یہ سیاست ہے، یہ کیا ہے؟ سیاست۔ اس کے گھر اٹھو بیٹھو، دوستی کر لی، 8 دن 7 دن اس سے نماز کو مت کہو، کسی چیز کو مت کہو، جب وہ تمہارے دل کے قریب ہو جائے تم اس کے دل کے قریب ہو جاؤ، بس اس کا ہاتھ پکڑو، چلو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ منع نہیں کرے۔ یہ سیاست ہے، تمہاری سیاست سے ایک نمازی بن جائے گا، یہی سیاست اسلام یہ کہتا جنت میں لے کے جائے گی، جو حضرت عمر نے۔ مگر اب تو سیاست دوسری ہو گئی، زمین اگر خریدنی ہے تو آدمی لگا دے گا ادھر ادھر سے، یار دھیان رکھیو، نمازیوں کے لیے اس کے دوست کو تلاشو، یہ کس کی بات مانتا اس کو تلاشو، کس کا اس پہ پریشر پڑے گا اس کو تلاشو، یہ سیاست ہے۔
اس تک نماز کا پیغام پہنچا دو۔ اس کی بیٹی اگر بے پردہ گھوم رہی ہے، مان لو ویسا ہے، تو ہر آدمی برا مانتا اپنی اولاد کے بارے۔ اب یہ دیکھو اس کا قریبی کون ہے، اس پہ پریشر کس کا پڑتا ہے، اس پہ چلتی کس کی ہے، کسی نہ کسی سے دوستی ہوتی ہے، بس اس کے قریب ہو، اس سے پریشر ڈلوا دو۔ اپنے رشتے خوب بنا لیتے ہو، اپنا کام بھی بنا لیتے ہو، مگر اس اپنے بھائی کو دین سے دور رکھے پڑے ہو۔ مبلغ بنو، بولو کرو گے یہ کام، بولو کرو گے یہ کام۔ نوجوانوں، جو تم موبائل میں تقریریں سنتے ہو نا، سب کی تقریریں مت سننا، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ 5ویں کلاس کا پڑھنے والا ہائی اسکول والے کا ایگزام نہیں لے سکتا، وہ نہیں بتا سکتا کہ اس کا میتھ اچھا ہے یا اس کے گرامر اچھے ہیں یا اس کے، کر سکتا کیا؟ اب تو میں دیکھ لیا کہ طارق جمیل، مولانا طارق جمیل ہے، بڑی رو رو کے تقریر کر رہے ہیں، 10-12 ہمارے سنی لڑکے اس کا اسٹیٹس لگائے پڑے، اس کی خوب سن رہے، پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے نہیں، وہ ہڑدنگے۔ سنو کہ کون ہے پتہ نہیں چلتا۔ تمہیں معلوم ہے صوفیوں کے بھیش میں شیطان آ رہا ہے، مولویوں کے بھیش میں شیطان آ رہا ہے، عالموں کے بھیش میں شیطان آ رہا ہے، تم خالی داڑھی اور ٹوپی دیکھ کے بیٹھ جاتے ہو۔ جو سنی علماء ہیں ان کی تقریر سنو، اگر سننا ہے تو اپنے کسی عالم سے پوچھو، حضرت ہم یہ چاہتے ہیں روزانہ 1 گھنٹہ میں تقریر سننی ہے، آدھا گھنٹہ تقریر سننی ہے، ہم کس کی تقریر سنیں؟ تو وہ بتائیں گے کہ وہ مولانا کو فالو کرو اور ان کی سنو۔ اب تو سب اپنی اپنی مرضی کر رہے ہیں، جس کو جو پسند آ رہا وہ شارٹ دیکھ رہا، جس کو پسند آ رہا۔ مراد آباد سیٹ کے لڑکے گالیاں فٹ کرے پڑے اس میں، گالیاں لگائے پڑے اس میں، کتنے لڑکے گالیاں سن سن کے پیسے کما رہے ہیں۔ سارے حالات ہم نے اور آپ نے بگاڑ کر رکھے۔ اگر ہم لوگ نہ اس طریقے کی سیاست چلنے لگے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ساری قومیں، یہ بچہ سو رہا کیسے خراٹے مار رہا ہے، دیکھو چلے گئے۔ سنو کوئی بات نہیں، توجہ رکھو، بچہ میری بات سنو یار، تم نے اتنا بڑا جلسہ کیا، میرا دل خوش ہو گیا، وہاں تک یہ، یہاں تک، مگر اتنا اور کر لیو، اتنا اور کر لیو، اتنا اور کر لیو۔ اب تھوڑی موڑی تو غلطی ہو ہی جاتی ہے، تھوڑا موڑا تو ہوتا ہے، اتنا اور کر لیو۔ سارے کام چھان پھٹک کے کرو، سارے کام اگر چھان پھٹک کے کرو گے تو تم کہیں بھی، اور چھان پھٹک کون کرے گا؟ تم نہیں کر سکتے، یہ تمہارے علاقے کو علماء ہی کر سکیں گے، یہ جو بھی امام صاحب جس کو بھی سمجھ رہے وہی کریں گے۔ اس بات کا خیال رکھو گے تو موبائل میں سب کی تقریریں نہیں سننا۔ شیعہ بہت گھس گئے، اہل حدیث بہت گھس گئے، کیونکہ وہ لوگ نا ایک وہ ہے ایکٹر، کیا ہے بولو؟ ایکٹر سمجھ رہے آپ؟ مطلب جیسے فلم بنتی ہے موبائل میں نہیں، بمبئی میں جو بنتی ہے موبائل میں، ایسا لگتا ہے وہ گولی مار رہا ہے تو کتنے مر گئے، سچ میں لگتا نہیں لگتا، لیکن وہ مرتے کیا؟ لیکن ہمیں اور آپ کو تو وہ ایکٹر ہے، ان کو روپیہ ملتا ہے یہودیوں سے، روپیہ ملتا ہے عیسائیوں سے، روپیہ ملتا ہے اوپر سے، صرف اسلام کو برباد کرو، مسلمانوں کے دین کو لوٹو، اور تم ہو اتنی سیدھی بھولی بھیڑی، بکری تو نہیں بول سکتے، اتنے سیدھے انسان ہو، جو چاہے تمہیں لوٹ کے لے جاتے۔ نہیں، اپنے علماء سے رشتہ جوڑو، اپنے مدرسوں سے رشتہ جوڑو، اپنے مسجدوں سے رشتہ جوڑو۔ جس قوم کا، میں علماء کے درمیان بتا کے جا رہا ہوں، جس قوم کا رشتہ مدرسے اور مسجد سے جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ قوم اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی۔ جہاں پر تلوار کام نہیں آتی ہے، طاقت کام نہیں آتی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے والا، اللہ اللہ کرنے والا، اس کی تسبیح کام آتی ہے، اس کی تسبیح کام آتی ہے۔ تو ہمیں یہ کہہ لینے پر، اس پر آپ کو اجازت دینی پڑے گی کہ جس کی مسجدیں ہلکی ہو جائیں، مدرسے ہلکے ہو جائیں، سمجھ لو وہ ڈوبنے کے قریب ہے، وہ ڈوبنے کے قریب ہے۔ اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑو، مدرسوں سے جوڑو، اچھے اچھے عالم، اور اگر مدرسے کے بچے میری تقریر یا کہیں سنتے ہو، بیٹا کاغذ کی ناؤ تھوڑے دنوں چلتی ہے،
کاغذ کی کوالٹی سب سمجھ جاتے ہیں، مولانا لوگ جو سب جانتے ہیں کون کیا پڑھا ہوا، وہ اپنے آپ کو کتنے ہی بنا کے رکھے، لیکن سارے لوگ جانتے ہیں اس کی کیا صلاحیت اور اس کا کیا سمجھ رہے۔ کاغذ کی ناؤ تھوڑے دنوں چلتی، اگر تمہاری صلاحیت ہے تو ایک دن یہ روشنی ضرور چلتی، ایک دن یہ روشنی۔ اب وہ احمد حسن تھا نا، اردو کا ڈپلومہ لیے وہ کتنا بڑا مناظر بنا پھر رہا تھا، اب حقیقت کھل گئی، سامنے آ گئی، اب پتہ چلا کہ جاہل نکلا۔ ارے وہ امراوہ سیٹ کا وہ نہیں تھا احمد حسن، قاری احمد حسن مناظرہ کرنے آ گیا، لے جسے یہ پتہ نہ ہو مناظرہ کیا صیغہ ہے، کون سے باپ سے ہے، اس باپ کی خاصیتیں کیا ہیں، جسے یہ پتہ نہیں اس لفظ کا مادہ کیا ہے، اسے کیا پتہ کون سے باپ سے آئے گا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو اسکول بھیجو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑو، مسجد سے جوڑو۔ اگر تمہارے بچے اسکول پڑھیں گے تو پڑھا لکھا اس کا دماغ روشن ہو جاتا ہے، اس کا دماغ روشن ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اگر کسی بھائی کو کوئی بات نہیں، وہ کرسی پھسلی ہے، ادھر توجہ دو، وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں مگر آج نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی عالم ہیں، اور میرے کئی چہرے میں دیکھ رہا ہوں جن کو جو عالم ہے مگر وہ نیچے آج سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ کمیٹی والوں نے اتنا بڑا اسٹیج بنایا اور مجھے لگتا ہے کہ آدھ مرتبہ اعلان بھی کیا ہوگا کہ علماء اور ائمہ اوپر آ جائیں، لیکن چلو کوئی بات نہیں، ان کی مرضی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو میری بات کوئی بری لگی ہو تو معاف کرنا، معاف کرنا میرا مقصد، میرا مطلب یہی تھا، اور کمیٹی والے مبارکباد کے لائق ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سال ہمارا جلسہ ہو گیا بس پورے اس میں سب واہ واہ، ہر سال کرو، اور اس سال جو کمیاں آئی ہیں نا ان کمیوں کو دور کرو، اس کو اچھے طریقے سے کرو، اگلے سال کو جو اور کمی رہ جائے ان کو دور کرو اچھے طریقے سے۔ ایک دن وہ ہوگا نا تمہارے یہاں سے تمہارے یہاں سے عشق کے اور علم کے دونوں چشمے پھوٹے، بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بس میری یہی گفتگو تھی، میری یہی باتیں تھی، مجھے جانتے ہی ہو میری تقریر ادھر ہوتی۔ اللہ تعالیٰ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما دے، ان کو اتنا دے جن کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے۔ اے اللہ میرے مولا اگر کوئی بیمار ہو غوث پاک کے صدقے میں شفا عطا فرما دے، جن جن بھائیوں نے حصہ لیا اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما دے، ان کمیٹی والے حضرات کو جزائے خیر عطا فرمانا، اور پورا گاؤں ان کا ساتھ دینا، کوئی بھی ٹانگ نہیں کھینچنا دینی کام کے لیے۔ کوئی بزرگ اس مزاج کے ہوں کوئی بھائی تو میں ان سے کہتا ہوں ان نوجوانوں کو روکنا مت، انہیں آگے بڑھاؤ اور ان کو یہ ترغیب دو کہ علماء سے جڑے تاکہ جو کمیاں ہیں وہ علماء اپنے لحاظ سے دور کرتے رہیں۔ شریعت میں طبیعت نہیں چلے گی۔ انہوں نے ماشاءاللہ اتنا، حضرت کہتے نہیں ہے دعا جو ہے نا کرائی نیتیں لی جاتی ہے، ایسا جملہ بولا حضرت میں نے تو امام صاحب سے کہہ دیا ان کا نام ننھے بھائی ہے، نام کچھ اور ہو سکتا ہے، شاید ننھے بھائی مشہور ہوگا، کچھ اور ہوگا وہ مجھے پتہ نہیں۔ تو ہاں ان کے بیٹے بھی حافظ ہیں، یہ بیٹے حافظ عمران، تو انہوں نے یہ کہہ دیا 1 سے لے کے 50، جبکہ گاؤں میں کئی لوگ تھے، ڈاکٹر صاحب بھی، اور کئی ایک کو بتایا کیا نام تھے، وہ بھی تیار تھے، کئی لوگ تیار تھے ہمارے یہاں کھانا، ہمارے یہاں کچھ بانٹ لو، بولے نہیں 1 سے لے کے 100 تک ہو وہ میرے۔ ایسے دین کے لیے بڑھو، ایسے بڑھو، ایسی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، بولو کرو گے یہ کام، بولے انشاءاللہ۔ اور چینل والوں تم نے سن لیا ہے کوئی بھی غلط تھمبنیل نہیں لگے گا، بولو ہاں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں یہ چاہتا ہوں یار ہمارے آپ کے جو امام صاحب قاری قاسم صاحب، ان سے 2-3 اشعار پڑھوا دو اگر اجازت ہو تو۔ آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ بولو اجازت ہے تو امام صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔